السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل اسلامک اسٹڈیز ود نعمان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے پرچہ علوم الفقہ پنجاب یونیورسٹی پیپر 2020 میں آنے والے فقہی متن کا اردو ترجمہ و تشریح۔ سوال نمبر 6 اور سوال نمبر 7 یہ دونوں سوالات فقہی متن کے حوالے سے ہوتے ہیں جس کا اردو ترجمہ اور تشریح کی جاتی ہے۔ ہر سوال کی 2 جز ہوتی ہیں اور ان میں سے ایک جز کو حل کرنا ہوتا ہے۔ آئیے چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف۔ مندرجہ ذیل عبارت کا بامحاورہ ترجمہ کیجیے اور فقہی اختلاف کی نشاندہی کیجیے۔ وَيَحِلُّ أَكْلَ الْخَيْلِ بِأَنْوَاعِهَا الْأَصِيلَةِ وَغَيْرِ الْأَصِيلَةِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ وَصَاحِبَيْ أَبِي حَنِيفَةَ بِإِذْنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر بها۔ وقال ابو حنیفة بکراہتها کراہة تنزیہیة۔ الشافعیہ شافعیوں، والحنابلہ حنبلیوں، وصاحبی اور 2 ساتھیوں، صاحب کہتے ہیں ساتھی کو، اور 2 ساتھیوں، کن کے 2 ساتھی؟ ابی حنیفہ امام ابو حنیفہ کے 2 ساتھی۔ 2 ساتھی کون کون سے ہیں؟ امام ابو یوسف اور امام محمد۔ شافعیوں، حنبلیوں اور امام ابو حنیفہ کے 2 ساتھیوں، امام ابو یوسف اور امام محمد کے نزدیک، عندہ کا معنی ہوتا ہے نزدیک، ان کے ہاں۔ شافعیوں، حنبلیوں اور امام ابو حنیفہ کے ہاں، ان کے نزدیک گھوڑوں کی تمام قسموں کا گوشت، ان کی تمام قسمیں، انواع قسم کو کہتے ہیں، اقسام، بِأَنْوَاعِهَا تمام اقسام، الخیل کا معنی ہوتا ہے گھوڑا، گھوڑوں کی تمام اقسام کا کھانا، اکل کا معنی ہوتا ہے کھانا، وَيَحِلُّ حلال ہے۔ تو ترجمہ ہوا کہ شافعیوں، حنبلیوں اور امام ابو حنیفہ کے 2 ساتھیوں کے نزدیک گھوڑوں کی تمام اقسام کا گوشت کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ ان کے نزدیک کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے موقع پر اجازت دی تھی۔ اذن کا معنی ہوتا ہے اجازت، اجازت دی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یوم کا معنی ہوتا ہے دن، خیبر کا معنی، یہ غزوہ خیبر کے موقع کی بات ہے، جگہ کا نام ہے۔ غزوہ خیبر میں خیبر کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی، بہا اس کی، بہا اس کی کا کیا مطلب؟ اس کی کا مطلب ہے کہ گھوڑوں کو کھانے کی، گھوڑوں کو حلال کرنے کی، گھوڑوں کا گوشت کھانے کی خیبر کے دن اجازت دی۔ اس لیے شافعی، حنبلی اور امام ابو حنیفہ کے 2 ساتھی یعنی حضرت امام ابو یوسف اور حضرت امام محمد یہ فرماتے ہیں کہ گھوڑوں کی تمام قسموں کا گوشت کھانا جائز ہے، حلال ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل یہ ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی۔ وقال ابو حنیفہ اور امام ابو حنیفہ بکراہتها کراہۃ تنزیہیہ، امام ابو حنیفہ کے نزدیک ان کا گوشت مکروہ تنزیہی ہے، یعنی ناپسند ہے، اس کا گوشت کھانا مکروہ ہے، لیکن مکروہ تحریمی نہیں بلکہ مکروہ تنزیہی ہے۔ ہمارا مکمل سوال تھا کہ بامحاورہ ترجمہ کیجیے اور فقہی اختلاف کی نشاندہی کیجیے۔ تو یہاں سے فقہی اختلاف ہمارا سامنے آ گیا ہے ویسے بھی، کہ شافعی، حنبلی اور امام ابو حنیفہ کے 2 ساتھیوں کے نزدیک، امام محمد اور امام ابو یوسف کے نزدیک گھوڑوں کی تمام قسموں کا گوشت کھانا جائز ہے۔ اس کے علاوہ امام ابو حنیفہ کا اختلاف ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ ان کا گوشت مکروہ ہے اور مکروہ تنزیہی ہے، اور امام مالک کا اس میں قول یہ ہے گھوڑے کے گوشت کا کھانا حرام ہے۔ ہمارے سامنے 3 اقوال آ گئے گھوڑے کے گوشت کے کھانے کے بارے میں۔
شافعی، حنبلی اور امام ابو حنیفہ کے دو ساتھیوں کے نزدیک گھوڑوں کی تمام قسموں کا گوشت کھانا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ کے نزدیک اس کا گوشت کھانا مکروہ تنزیہ ہے، اور امام مالک کے نزدیک گھوڑے کا گوشت کھانا حرام ہے۔ اور ان کے درمیان اختلاف کیوں ہے؟ یہ تمام اختلاف احادیث میں وارد ہونے والے احکام کی وجہ سے ہے۔ بعض احادیث میں گھوڑے کو کھانے سے ممانعت کی گئی ہے، اس لیے امام مالک نے گھوڑے کی حرمت کا موقف اختیار کیا، جبکہ امام ابو حنیفہ نے اس کو مکروہ تنزیہی پر محمول کیا، اور جن حضرات نے ان کے کھانے کو جائز قرار دیا وہ غزوہ خیبر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کھانے کی اجازت دی تھی، اس لیے ان کے نزدیک اس کا کھانا جائز ہے۔ اس کی سوال کی دوسری جز یہ ہے، وقید الشافعیۃ حرمت التداوی بالخمر اذا كان صرفا غیر ممزوجۃ بشیء آخر تستهلک فیہ، اما التریاق المعجون بها ونحوه مما تستهلک فیہ فیجوز التداوی به عند فقد ما یقوم به۔ شافعیہ نے شراب سے علاج کے حرام ہونے کے لیے یہ شرط لگائی ہے کہ وہ خالص ہو اور کسی ایسی چیز میں ملی ہوئی نہ ہو کہ اس میں ختم ہو کر رہ جائے۔ اگر شراب کسی دوسری چیز میں ختم ہو کر رہ جائے تو اس کو بطور دوا استعمال کرنا جائز ہے، جبکہ اس کے متبادل کوئی صحیح طریقہ علاج نہ ہو۔ اس عبارت میں اس مسئلے کو بیان کیا جا رہا ہے کہ آیا شراب کے ذریعے علاج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا اگر علاج کا کوئی دوسرا طریقہ موجود نہ ہو۔ تو یہاں سے شافعی فقہا کی رائے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وقید الشافعی، شافعیہ نے قید لگائی ہے، شرط لگائی ہے۔ قید کا مطلب ہوتا ہے شرط، شرط لگائی ہے۔ شافعیہ نے شرط لگائی ہے، حرمت التداوی بالخمر، بالخمر، خمر کہتے ہیں شراب، شراب کے ساتھ التداوی علاج کرنے کو، حرمت کا معنی حرام ہونا، شراب کے ذریعے علاج کو حرام قرار دیا۔ اذا كانت صرفاً، جب، اذا کا معنی ہوتا ہے جب، صرفاً وہ خالص ہو، کیا خالص ہو؟ شراب، یعنی خالص شراب کے ساتھ علاج کرنا شافعی حضرات کے نزدیک حرام ہے۔ غیر ممزوجۃ بشیء آخر، آخر کا معنی ہوتا ہے دوسری، شے کا معنی ہوتا ہے چیز، دوسری چیز کے ساتھ غیر ممزوجہ، ملی ہوئی نہ ہو، کوئی دوسری چیز اس شراب میں ملی ہوئی نہ ہو، تستہلک فیہ، کہ وہ اس میں ہلاک ہو گئی ہو۔ یہاں ہلاک سے مراد ختم ہو جانا، یعنی جو شراب کی خاصیت ہے اس کے اندر، اس شراب کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ملائی گئی ہو کہ جس سے وہ شراب کا جو اثر ہے وہ ختم ہو گیا ہو، ایسی صورت میں وہ خالص شراب ہوتی ہے تو اس سے علاج کرنا حرام ہے۔ اما التریاق المعجون بها ونحوه مما تستهلك فیہ، اور اگر شراب میں کوئی ایسی چیز شامل ہو کہ جس میں وہ شامل ہو کر ہلاک ہو گئی ہو، ختم ہو گئی ہو، شراب کی حقیقت زائل ہو گئی ہو، اس کا اثر ختم ہو گیا ہو، فیجوز التداوی بھی، تو فیجوزو کا معنی ہے جائز ہے، تداوی علاج بھی اس کے ساتھ، یعنی ایسی شراب جو دوسری کسی چیز کے ساتھ ملی ہوئی ہو اس کے ساتھ علاج کرنا جائز ہے۔ عند فقد ما یقوم به، یہاں سے ایک اور شرط کو بیان کیا کہ جب اس کے متبادل، ما یقوم به، اس کا قائم مقام، اس کا متبادل، فقد، موجود نہ ہو، جب اس کا متبادل کوئی طریقہ علاج موجود نہ ہو، اس صورت میں ایسی شراب جس میں کوئی دوسری چیز شامل ہو کر دی گئی ہو جس سے شراب کی اصلیت زائل ہو گئی ہو، ایسی شراب کے ساتھ علاج کرنا جائز ہے۔ خالص شراب کے ساتھ علاج کرنا شافعی حضرات کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ صرف فقہی اختلاف کی نشاندہی، سوال میں یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ عبارت میں موجود فقہی اختلاف کی نشاندہی کیجیے۔ حنفیہ کے نزدیک
شراب کو بطور دوا استعمال کرنا جائز ہے، لیکن اس کے لیے ایک شرط ہے۔ شرط یہ ہے کہ بشرطے کہ اس میں یقینی شفا کا علم ہو اور اس کا متبادل موجود نہ ہو۔ احناف کے نزدیک حرام چیز کے ساتھ حرام چیز کو بطور دوا استعمال کیا جا سکتا ہے، لیکن اس شرط پر کہ اس سے پھر یقینی شفا کا علم ہو اور اس کا متبادل بھی موجود نہ ہو۔ شافعیہ کے نزدیک خالص شراب سے علاج حرام ہے، اگر کوئی چیز اس میں شامل کر کے علاج کیا جائے تو پھر جائز ہے اور اس کا متبادل بھی موجود نہ ہو۔ علامہ عز بن عبدالسلام اور ابن العربی کے نزدیک ضرورت کے وقت جب کوئی اور متبادل موجود نہ ہو، شراب سے علاج کو جائز قرار دیا ہے۔ یہاں پر ہمارا ایک سوال مکمل ہو گیا۔ یہاں سے ہم دوسرا سوال نمبر 7 کو پڑھتے ہیں۔ درج ذیل عبارت کا با محاورہ اردو ترجمہ کیجیے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان فرق کی وضاحت کیجیے۔ صاحب الحق هو اللہ تعالی فی الحقوق الدینیت والشخص الطبیعی الانسان او الاعتباری کالشرکات والمؤسسات فی الحقوق الاخری۔ صاحب حق دینی حقوق میں حق والی ذات اللہ کی ہے۔ الحقوق الدینیہ دینی حقوق، فی کا معنی ہوتا ہے میں، دینی حقوق میں صاحب حق والی ذات وہ اللہ تعالی وہ اللہ تعالی کی ہے، والشخص الطبیعی الانسان اول اعتباری فی الحقوق الاخری اور دوسرے حقوق میں، فی الحقوق الاخری دوسرے حقوق میں، اخری کا معنی دوسرا، حقوق معنی حقوق، فی کا معنی میں، دوسرے حقوق میں الشخص الطبیعی طبعی شخص سے مراد الانسان ہے، اول اعتباری یا فرض کردہ شخص کمیٹی وغیرہ صاحب حق ہے۔ اس فقہی عبارت میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کے درمیان وضاحت کی جا رہی ہے کہ جو دینی حقوق ہوتے ہیں اس میں تو حق والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، باقی جو انسانی حقوق ہیں طبعی شخص جیسے یہاں پر لکھا ہوا ہے اس سے مراد انسان ہے، یا فرض کردہ شخص کا معنی الاعتباری کا کیا ہے کہ جو حقوق والی شخصیت انسان جو ہوتا ہے وہ زندہ و جاوید ہوتا ہے، اس لیے اس کو طبعی شخص کہا ہے، اور کچھ حقوق معلق ہوتے ہیں جو اس کا کوئی زندہ وجود نہیں ہوتا لیکن پھر بھی اس کے ساتھ حقوق معلق ہوتے ہیں، جیسا کہ کمیٹی وغیرہ جو ہوتی ہے۔ یہاں سے اس سوال کی دوسری جز وتنتہی الشخصیت الطبعیت بالوفاة الحقیقة الموت او التقدیریت کالحکم بوفاة المفقود او الغائب الذي لا يعلم مكانه ولا يدرى أهو حي أو ميت وذلك بوفاة أقرانه في غالب الظن۔ طبعی شخصیت کب ختم ہوگی؟ وتنتہی اور کب ختم ہوگی؟ وتنتہی کا معنی انتہا، ختم ہو جانا، اور کب ختم ہوگی؟ الشخصیت الطبعیہ طبعی شخصیت یعنی جو زندگی والی شخصیت، الموت موت کے ساتھ طبعی شخصیت ختم ہو جاتی ہے۔ اب تقدیریہ لیکن ایسا شخص جو گم ہو گیا ہو یا غائب ہو گیا ہو تو اس کے بارے میں بھی ہم موت کا حکم لگا سکتے ہیں، لیکن کیونکہ وہ حقیقی موت نہیں ہے، اس کے بارے میں حقیقی علم نہیں ہے کہ آیا وہ زندہ ہے یا دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، تو ایسی موت کو پھر ہم کہتے ہیں تقدیری۔ کل حکم بوفات المفقودی کہ غائب آدمی کی وفات کا حکم لگایا جائے گا، اول غائب یا غائب یا مفقود آدمی، گمشدہ اور غائب آدمی کی وفات کا حکم لگایا جائے گا، الذی لا یعلم مکانہ کہ جس کی جگہ کا پتہ نہ چل رہا ہو، مکان کا معنی ہوتا ہے جگہ، لا کا معنی نہیں، یعلم جاننا، جس کی جگہ کے بارے میں ہمیں علم نہ ہو، ولا یدرا اور ہمیں معلوم نہ ہو، اہو حی او میت کہ آیا وہ زندہ ہے یا مر چکا ہے، حی کا معنی زندہ، میت کا معنی مرنا، آیا وہ زندہ ہے یا فوت ہو چکا ہے۔ وذالک بوفات اقرانہ فی غالب الظن، اقران کا معنی ہوتا ہے ہم عمر،
اور یہ حکم کس وقت لگایا جائے گا؟ جب اس کے ہم عمر جو ہیں ان کے وفات ہونے کا ظن غالب ہو۔ اور ظن غالب کیسے ہوگا؟ کہ دیکھا جائے گا کہ اس کے ہم عمر جو لوگ تھے وہ اس وقت زندہ ہیں یا فوت ہو چکے ہیں۔ اگر وہ فوت ہو چکے ہیں تو پھر یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ وہ بھی فوت ہو چکا ہوگا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد میں فرق کیا ہے؟ سوال میں یہ بھی پوچھا گیا تھا۔ حقوق اللہ ہے یہ وہ حق ہے جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب، تعظیم اور شاعر اللہ کا قیام مراد ہو، مثلا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، منت، نظر، قسم وغیرہ۔ حقوق العباد سے مراد وہ حق ہے جس سے کسی خاص شخصیت کی مصلحت و منفعت مقصود ہو، خواہ عمومی نوعیت کا ہو، جیسے صحت، اولاد، اموال کی حفاظت، یہ عمومی نوعیت کی چیزیں ہیں، قیام امن وغیرہ، یا خصوصی حق ہو یعنی کسی خاص شخص کے متعلق وہ حق ہو، جیسے خریدی ہوئی چیز میں خریدار کا حق، شوہر پر زوجہ کا حق، بچے کی پرورش میں ماں کا حق۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں فرق کیا ہوتا ہے؟ حقوق اللہ میں صاحب حق کسی صورت دستبردار نہیں ہو سکتا، جبکہ حقوق العباد میں صاحب حق دستبردار ہو سکتا ہے۔ صلح معافی کی صورت میں حقوق اللہ ختم نہیں ہوتے، جبکہ حقوق العباد میں صلح معافی کی صورت میں حق ختم ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ جیسے زنا ہو گیا، اب اس کی جو سزا ہے کسی کے معاف کر دینے کی صورت میں، صلح ہو جانے کی صورت میں اس کی سزا معاف نہیں ہوگی، کیونکہ وہ حقوق اللہ میں شامل ہے، اس کو اس کی سزا پھر بھی ملے گی۔ جبکہ حقوق العباد میں صلح، آپس میں صلح کرنے سے، معاف کر دینے سے ان کا حق ختم ہو سکتا ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ حقوق اللہ میں وراثت جاری نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پہ وراثت کیسے جاری نہیں ہوتی؟ نماز وغیرہ اگر کسی شخص نے ادا نہیں کی اور وہ فوت ہو گیا، اب اس کی وراثت، یہ کیونکہ حقوق اللہ میں شامل تھا نماز وغیرہ ادا کرنا، اب اگر اس نے نماز، روزہ وغیرہ ادا نہیں کیا تو اس کی وراثت جاری نہیں ہو سکتی کہ آگے اس کے ورثاء جو ہے وہ ان کو ادا کریں، کہ ان کے ادا کرنے سے وہ ادا ہو جائیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ جبکہ حقوق العباد میں وراثت جاری ہوتی ہے، جیسے قرض وغیرہ کی ادائیگی بعد میں ورثاء میت کی جانب سے کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، تیسرا فرق یہ ہے، حقوق اللہ تداخل کو قبول کرتا ہے۔ تداخل کا معنی یہ ہے کہ اگر آپ نے ایک جرم کیا اور اس جرم کو آپ نے بار بار کیا تو جب اس کی سزا ہوگی تو وہ سزا ایک بار ہی دی جائے گی، بار بار ارتکاب کرنے کی وجہ سے الگ الگ سے ایک ہی جرم کی سزا نہیں دی جائے گی، بلکہ ان تمام کی ایک ہی بار سزا دی جائے گی۔ جبکہ حقوق العباد تداخل کو قبول نہیں کرتا۔ اگر حقوق العباد کسی نے غصب کیے ہیں تو اس صورت میں ہر جرم کی الگ الگ سزا دی جائے گی۔ ایک جرم اس نے جتنی بار بھی کیا، اس ہر ایک جرم کے بدلے میں اس کو الگ سزا دی جائے گی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنٹی کے نشان کو دبا دیجئے تاکہ آپ کو میری ہر ویڈیو ملتی رہے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے۔ اللہ حافظ۔